ہمارے جو اقبال اکیڈمی پاکستان کے جو موجودہ ناظم ہیں، انہوں نے اس علمی روایت کو، اس علمی کاوش کا اہتمام کیا ہے کہ آج بھی الحمدللہ ایک دنیا علم و ادب کی کہکشاں آباد ہے، اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے واقعی اقبال کے افکار کی ترویج اور اشاعت میں اپنا گراں قدر کردار ادا کیا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ناظم ادارہ اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کو۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے درمیان جو آن لائن کراچی سے شخصیت موجود ہیں، جن شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند انجینئر مسعود اصغر کمالی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرات گرامی اور معززین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت محترم آقا حضور جناب عبدالعزیز کمالی رحمۃ اللہ، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اسحاق رحمۃ اللہ کے نشاط سے میں اپنے خیالات کا آغاز کرتا ہوں۔ آج فلسفہ اور علوم اسلامیہ کی روایت کا ایک معتبر حوالہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے علمی اور فلسفیانہ حلقوں میں وطن عزیز پاکستان کی تعینات کے مقالات عبدالعزیز کمالی ہر دور میں حقیقی علمی کام کی حیثیت سے ہمیشہ اس حوالے کا درجہ رکھتا ہے۔ فکر استقبال پر آپ کی تحریریں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ابا محترم کی تحریروں میں مشرق و مغرب کے فلسفے اور علوم اسلامیہ کا مطالعہ اور تفکر پورے طور پر نمایاں ہے۔ آپ کی تحریریں صرف فکری اور فلسفیانہ موضوعات سے متعلق ہی نہیں تھیں، بلکہ آپ نے مسلم معاشرے کے زندہ مسائل کو بھی اپنی تحریر کا موضوع بنایا۔ معاشرتی اور سیاسی مسائل پر بھی آپ نے قلم اٹھایا۔ آپ کے فلسفے سے متعلق صاحبان علم و عرفان نے اظہار خیال کیا اور کر رہے ہیں۔ اپنے آبدوزی کے حوالے سے محترم ابا اپنے مضمون مشاہدات اور تاثرات میں کچھ وہ رقم تراش ہیں کہ سوائے تعلیم کا انسانوں کے عام آدمی میں اگر کوئی بات ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ بے لذات ہے، اگرچہ وہ ایک جگہ ہے مگر گزرتے ہوئے لمحات کا وہ بھی ایک آئینہ ہے۔ اس کی ذات کے حقیق زاویے کے علاوہ اس جہاں بے طرح کا وہ خاص منظر نامہ اور کہیں نہیں ملے گا جو اس کے تناظر میں جمالتا ہے، اور یہ عمل اس کو یوں یکساں اور بے مثل بنا دیتا ہے کہ وہ کائنات سے گزرا کی ایک منفرد شہادت ہے اور اس لیے قابل ذکر بھی ہے۔ یہی وہ بنیادی نکات ہیں جو نور جیسے عام کردہ خدا کو آج اپنے محترم ابا جناب عبدالعزیز کمالی رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے بے چین کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے میری شہادت کی جس طرح سے لے کے وہ شفیع مکتی کی صفائے عرضی سے چلی گئی، وہ شفیع مکتی اس صفائے عرضی سے چلی گئی، اس کی یاد ستاتی رہے گی تاحیات، اس کی یاد ستاتی رہے گی تاحیات۔ آنکھوں کو پڑ گیا یہ منظر بھی دیکھنا، آنکھوں کو پڑ گیا یہ منظر بھی دیکھنا، وہ زندہ چہرہ چھپ گیا تصویر رہ گئی۔ ابا محترم کی گاؤں سے دور ہو کر زندہ تو ہے مگر دونوں بے قرار اور اداس۔ آپ کی یادیں اور محبت ہماری زندگی کا انمول سرمایہ حیات ہے۔ آپ کی نصیحتیں زندگی کے لیے مسئلہ راہ اور آپ کی دعائیں بچوں کی دھوپ میں سایہ فکر ہیں۔ موت کی بےچین نیند نے آپ کو ہم سے جدا تو کر دیا، لیکن آپ کی شفقت اور محبت ہمارے دلوں میں اب تک زندہ اجاگر رہے گی۔ آپ سے فکر سے وہ ایسا محسوس ہوا کہ وقت کی نفس اٹھ گئی ہو، کاروانے زندگی تھم چکا ہو اور دل کی دھڑکنیں کم ہو گئی، مگر لمحوں کو سکتے وقت کی کھال پر ممکن چل کر دیکھتے رہتے ہیں اور لمحوں کو دلوں اور دلوں کو بچوں میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ رقم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں اور وقت کی پہچان بھی ان کو دنیا نہیں سکتی۔ آپ کی عظیم شخصیت یا خوبیوں کا مراقبہ تھی، وہ لفظ جو ہمارا وقت ہماری پہچان کی کامیابی اور خوشیوں کے لیے سیوا ہو رہتے، وہ آغوش جو ہر لمحہ ہمیں زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھتے، وہ دل جو ہماری زراعت کی تکلیفوں سے طرف اٹھتا۔ میرے ناطے میں پڑنے والی ایک فکر آپ کو کھانا کھانے سے روکے رکھتی جب تک وہ اسے میری چہرے کی مسکراہٹ میں نہ بدل دے۔ وہ وطن جو ہمارے لیے محبت کا سمندر تھا، موت کی بے رحم آغوش نے ہم سے ہمیشہ ضرورت میں اندر سمیٹ دیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آج بھی وہ زمین طور سے جو ہمارے
ہمارے لیے اور ہماری کامیابیوں کے لیے دعا گو ہے، جنہوں کے اضافے مہینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے کی محبت آپ کی یاد اور آپ کو پونے کے دل میں بدلنی اضافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے بین الاقوامی شہرت یافتہ طویل مقالے کو، جس کا عنوان اسلامک بیک گراؤنڈ آف اقبال تھاٹس ہے، وہ اہل علم کی تحسین اور پرزور اقتدار پر بزم اقبال نے علامہ اقبال اے پوئٹ فلاسفر آف اسلام کے نام سے 2002 میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ کتاب کے آغاز میں سابق ناظم بزم اقبال پروفیسر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے آپ کو مشرق کے فلسفی کے خطاب سے نوازا۔ آپ کے مزاج میں خاکساری اور انکساری کود کود کے بھری تھی۔ ان کے شب و روز انہماک کے ساتھ کچھ نہ کچھ علمی کام کرنے میں گزرتے۔ ان کی صحبت میں صرف کام کی باتیں ہی ہو سکتی تھیں اور وہ کام کی باتیں کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ آخر میں ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اس خوبصورت خصوصی سیمینار کو منعقد کرنے کے لیے۔ ساتھ میں ان کے معاونین ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب، ادریس صاحب، فہیم صاحب اور دیگر بھی اس شاندار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس میں اظہار خیال کرنے والے مقررین ڈاکٹر افسار احمد صدر سیمینار، پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس، ڈاکٹر ساجد علی، ڈاکٹر شفیق اعظمی، ڈاکٹر علی رضا طاہر، ڈاکٹر عبدالحفیظ، یہ سبھی صاحبان علم و عرفان میرا اثاثہ ہیں اور حاضرین محفل کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے میرے محترم ابا کے اعزاز میں دی گئی اس تقریب میں شرکت کے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ سب کو بہترین اجر سے نوازیں اور ابا محترم کی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔